اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، محمد عارف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ دوسرا روزہ دوسرا سپارہ کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی دوسرے سپارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس سپارے میں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام جب نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کا چہرہ مبارک بیت المقدس کی طرف تھا اور وہیں پہ حکم ارشاد ہوا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ وہیں پہ آپ نے اپنے چہرہ انور کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا اور پچھلے جتنے مقتدی تھے ان کے چہرے بھی خانہ کعبہ کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ اسی سپارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اگر تم میری مدد چاہتے ہو تو صبر اور نماز کے ساتھ میری مدد مانگو۔ اور اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا میرے راستے میں جو لوگ اپنی جانیں دے دیتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ پھر فرمایا ہم انسان کی آزمائش مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، کبھی خوف سے اور کبھی غربت سے بھی کی جاتی ہے، کبھی مختلف طریقوں سے اللہ کریم انہیں مصائب کے اندر مبتلا بھی کرتا ہے تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ اللہ رب العزت کا شکر کیسے کیسے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ کریم نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں بتایا ہے اور حکم ہوا کہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو، اور خرچ کرنے کا جو آغاز ہے وہ اپنے سے اپنے رشتہ داروں سے کیا جاتا ہے، یتیموں، مسکینوں، سائلوں اور حتیٰ کہ قیدیوں پہ بھی خرچ کرنا اللہ رب العزت کی نگاہ میں ثواب کا کام ہے۔ پھر قرآن مجید میں روزہ جو بہت بڑی عبادت ہے جس کے متعلق فرمایا گیا کہ روزہ صرف اور صرف مسلمانوں پہ نہیں بلکہ اس سے پہلے تمام کی تمام اقوام کو روزے کی فرضیت سے اللہ کریم نے ہمکنار کیا تھا، اور حکم ارشاد ہوتا ہے کہ تم اسلام کے اندر مکمل طور پہ داخل ہو، یہ نہیں ہے کہ پک اینڈ چوز کرتے رہو، یہ چیز ایک اپنا لی دوسری کو اگنور کر دیا۔ پھر دعا کا ہمیں طریقہ کار یہ بتایا گیا ہے کہ دعا ایسی ہونی چاہیے جو تمہاری دنیاوی زندگی کو بھی بہتر کر سکے اور تمہاری آخرت کے لیے بھی اچھی ہو۔ پھر اسی سورہ میں طلاق کا طریقہ کار بھی بتایا گیا کہ اگر سپریشن ہو، میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہونی ہو، حالانکہ طلاق کو جائز اور حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کہا گیا لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار رکھا گیا ہے۔ پھر فرمایا اپنی بیویوں کو تم حق مہر ادا کیا کرو، اور یہیں پہ حکم ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کریم کسی انسان پہ بھی اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ اور جنگ بدر کا بھی ذکر اسی سورہ میں ہے کہ کس انداز میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کفار کی تعداد بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود اللہ کریم نے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے، اللہ کریم پہ بھروسہ کی وجہ سے اور حضور علیہ السلام کی اتباع میں مضبوطی کی بنا پہ قلیل تعداد کو کثیر تعداد پہ فتح و نصرت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔